السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے صفات کا بیان۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ ہیں جن میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہو، دونوں کسی ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ایک دم جدا ہو سکتی ہیں، بلکہ دو ضد والی صفتوں میں سے ہر ایک حرف میں کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہے۔ صفات متضادہ کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں سے تمام حروف میں ایک ایک صفت آئے گی، اس لیے صفات متضادہ ہر ایک میں 5 ہوں گی۔ مثال کے طور پہ متضادہ صفات کے 5 جوڑے بیان کرتے ہیں ہم۔ جہر، سب سے پہلے ہے جہر۔ جہر کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی حرف ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرانا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے۔ ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہمس، چھپانا۔ ہمس کا معنی ہے چھپانا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس سے سانس جاری رہ سکے۔ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَاکَتَ، یہ کل 10 حروف ہیں۔ ان حروف کو محموسہ بھی کہتے ہیں اور باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ نمبر 3، شدت۔ شدت کا مطلب ہے سخت ہونا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہنا بند ہو جائے۔ یہ تقریباً 8 حروف ہیں۔ مثال کے طور پہ اجد کتم بکت، اجد کتم بکت، الف جیم دال قاف طا با کاف تا، یہ 8 حروف جو ہیں یہ شدت والے ہیں، سختی کے ساتھ ادا ہونے والے ہیں۔ آگے ہے رخوت۔ رخوت کا مطلب ہے نرم ہونا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے، اور متوسط حروف کے علاوہ باقی 21 حروف رخوت ہیں۔ اس سے آگے ہے استعلا، بلند ہونا، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا، یعنی خصہ زاغتین کیز، خا صاد زا غین طا قاف زا، یہ 7 حروف ہیں۔ یہ 7 حروف جب ادا ہوتے ہیں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پہ خا صاد اٹھ رہی ہے نا، اسی طرح سے ضاد غین طا قاف ضا، یہ 7 حروف ہیں ایسے۔ اس سے آگے ہے استفعال، یعنی نیچے رہنا، نیچے کی طرف زبان جو ہے وہ اس کی جڑ جو ہے تالو کی طرف سے نیچے کو مطلب ہوتی ہے، دیکھیں جیسے نیچے کو، آواز کا نیچے کو آنا، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا۔ مستعیلہ کے 7 حروف کے سوا 22 حروف مستفیلہ ہیں۔ یہ جب حروف ادا ہوتے ہیں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف اٹھتی نہیں، بلکہ وہ جڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف آواز کو لے کے جاتی ہے۔ اس سے آگے ہے اطباق۔ اطباق کا معنی ہے ملنا، یعنی زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہونا
اور اس سے ملنا، یہ حروف 4 ہیں۔ مثال کے طور پہ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں۔ جب یہ ادا ہوتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے ملنا، یعنی زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہونا اور اس سے مل جانا۔ یہ جب اس طرح ہوگا تو پھر یہ لفظ ادا ہوں گے۔ صاد، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ضاد، طا، ظا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سے جب بار بار جب اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ ادا کرنا اسی طرح سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ انفتاح، اس سے آگے ہے انفتاح۔ انفتاح کا مطلب ہے کھلنا یعنی کھولنا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا۔ متبقع کے 4 حروف کے علاوہ 25 حروف منفتح ہیں، یعنی منفتح سے مراد یعنی کھولنا، لفظ کو کھلنا یعنی وہ کھل جاتا ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ازلاق۔ ازلاق کا مطلب ہے پھسلنا، یعنی حروف کا اپنے مخرج سے جلدی اور آسانی سے ادا ہونا۔ یہ حروف مزلقہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں: فا، ہوا، میم، نون، لام، پا، فرفا، من، لبن، ٹھیک ہے۔ لکھنے میں اس طرح سے آئیں گے۔ آگے ہے اسمات۔ اسمات کا مطلب ہے خاموش کرنا، یعنی حروف کا اپنے مخرج سے جماؤ اور مضبوطی سے ادا ہونا۔ مزلقہ حروف کے علاوہ 23 حروف مصامتہ ہیں، یعنی مصامتہ خاموش کرنا، یعنی جب وہ ادا کیے جاتے ہیں جماؤ کے ساتھ تو آگے سے آواز جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارے متضادہ صفات کے 5 جوڑے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، اور جس جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مریم صدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔